چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحدۃ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب، کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید، آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا۔ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو۔ انما توعدون لواقع بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ فاذا النجوم طمست پھر جب تارے محو کر دیے جائیں، واذا السماء فرجت اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں، واذا الجبال نصفت اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں، واذا الرسل اقتت اور جب رسولوں کا وقت آئے، لأي يوم اجلت کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے؟ ليوم الفصل روز فیصلہ کے لیے۔ وما أدراك ما يوم الفصل اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیسا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين چھٹلانے والوں کی اس دن خرابی۔ ألم نهلك الأولين کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا؟ ثم نتبعهم الآخرين پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔ كذلك نفعل بالمجرمين مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا؟ فجعلناه في قرار مكين پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، إلى قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک۔ فقدرنا فنعم القادرون پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی؟ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے
اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مرسلات کی تلاوت، یہ آپ نے ابتدائی آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے برکت والے کام۔ سبحان اللہ، کس کو برکت نہیں چاہیے؟ ہر کوئی برکت کا متلاشی ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، ہماری جان میں برکت دے، ہمارے کاروبار میں برکت اللہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ابتدا میں، اور وہ یہ ہے کہ برکت یہ کثرت کا نام نہیں ہے۔ یعنی میرے پیسوں میں برکت ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری جیب میں رکھے ہوئے 1000 روپے یہ 6000 روپے ہو جائے۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت کا جو معنی، مضمون اور مفہوم آسان کر کے میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی چیزیں اس کو کفایت کر جائیں۔ رزق جو کما رہا ہے اگر یہ اس کو کفایت کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ بندہ برکت پا رہا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ برکت کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کے محدث ہیں۔ 850 سال پہلے کے محدث حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفسر کون؟ امام ابن جوزی۔ محدث کون؟ امام ابن جوزی۔ مورخ کون؟ حضرت امام ابن جوزی المنتظم، آپ کی کتاب ہے تاریخ کے عنوان پر۔ واعظ کون؟ مبلغ کون؟ حضرت امام ابن جوزی۔ 2 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر۔ آپ نے یہ بات ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو اپنے باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ والد کا انتقال ہوا۔ میں مختصر کر کے آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، کافی چیزیں اس کی شارٹ کر دوں۔ والد کا انتقال ہو گیا، باپ دعائیں دیتا دیتا اسے دنیا سے رخصت ہوا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا یہ طے ہوا تھا پہلے کہ بھئی یا تو تم والد صاحب کو رکھ لو، یا نہ، بھائیوں کے ساتھ اس کا یہ طے ہو رہا تھا کہ والد صاحب کی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یہ کس انداز میں جو ہے وہ تقسیم ہونی ہے۔ اس نے بھائیوں سے کہا کہ آپ جیسے چاہیں آپ تقسیم کر لیں آپس میں، تو میں والد صاحب کی خدمت کروں گا۔ بہرحال اس نے والد صاحب کی خدمت پر توجہ رکھی، باپ دعائیں دیتا دیتا دنیا سے گیا۔ مالی اعتبار سے تو یہ کوئی فائنینشیل طور پر کوئی زیادہ مستحکم نہیں تھا، کوئی اچھی سچویشن اس کی نہیں تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا، اسے کہا جا رہا ہے کہ فلان جگہ پر 100 دینار یہ دبے ہوئے ہیں، اور جا کر کے ان کو وہاں سے نکال لو۔ یہ غریب آدمی ہو، پھر 100 دینار، 100 سونے کے سکے، جگہ بھی خواب میں بتائے گی فلان جگہ ہے۔ تو اس نے سوال کیا بتانے والے سے کہ یہ بتائیے کیا ان میں برکت ہے پیسوں میں؟ کہا برکت تو نہیں ہے۔ تو پھر اس نے نہیں لیا۔ صبح اٹھ کے خواب گھر والوں کو بتایا تو اس کی محترمہ نے کہا، بچوں کی ماں نے کہا کہ جائیے جا کر کے وہاں سے کچھ نکال کے لائیے، کہ ہمارے بھی کچھ حالات تبدیل ہوں، کہ بچوں کے کپڑے آئیں گے، کوئی گھر کا راشن آئے گا، کوئی کھانے کا اچھا سامان آئے گا، کوئی زیب و زینت کی چیزیں آئیں گی۔ تو بہرحال اس نے بات نہیں مانی۔ کچھ دن بعد پھر خواب آیا کہ فلان جگہ پر 10 دینار دفن ہے، وہ جا کے لے لو۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ کہا کہ برکت تو نہیں ہے ان میں۔ چنانچہ اس نے پھر جب خواب گھر والوں کو بتایا، بچوں کی ماں کو بتایا، تو اس کی زوجہ نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ بندہ خدا 100 کے 10 ہو گئے، 90 مائنس ہو گئے، تو اب تو جا کے جو 10 دینار ہیں سونے کے سکے ہیں وہ تو جا کے اب لے آئیں۔ اس نے کہا کہ ان میں برکت نہیں ہے، یہ ہم نہیں لیں گے۔ آپ دیکھیے پہلے کتنے تھے؟ 100، اب کتنے ہو گئے؟ 10۔ پھر اس کو دوبارہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں خواب میں بتایا گیا کہ فلان جگہ پر 2 دینار رکھے گئے ہیں، اور ان کو وہاں سے جا کے تم زمین سے ان کو نکال۔
اس نے سوال کیا کہ کیا ان میں برکت ہے؟ کہا گیا بھی برکت تو ان میں ہے۔ چنانچہ یہ گیا اور وہاں جا کے 2 دینار وہاں سے نکال کے لے آیا۔ آپ دیکھیے پہلے کتنے تھے؟ 100، اور اب کتنے ہیں؟ 2۔ 98 مائنس ہو گئے۔ لیکن جو یہ 2 ہیں نا، یہ 2 برکت والے ہیں۔ اب ان کی برکت کیسے ظاہر ہوئی؟ اب اس پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کام بنانے پر آتا ہے تو وہ وہاں سے بندے کا کام بناتا ہے جہاں سے بندے کی سوچ، وہم، گمان، خیال، فکر مطلب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کے کام بنا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بازار میں گیا، کچھ کھانے کی چیزیں خریدیں، 2 مچھلیاں خریدیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں دیگر لیں، کچھ دیگر چیزیں لے کر کے گھر پر آ گیا۔ مچھلیوں کے پیٹ چاک ہوئے، ان میں سے 2 موتی نکلے۔ اللہ اکبر، 2 مچھلیاں تھیں اور 2 ہی موتی نکلے ان میں سے۔ بادشاہ نے ایک تاج بنوانے کا ارادہ کیا اور اس تاج میں موتی لگوانا ہے۔ بادشاہ کے کرندے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی جوہری کے پاس سے، کسی سونار کے پاس سے کوئی ایسا موتی، کوئی ایسا ہیرا لیا جائے کہ جو بادشاہ کے تاج کے اندر فٹ آ سکے اور اس کی خوبصورتی بڑھائے۔ اب یہاں یہ نکلا اپنا موتی بیچنے کے لیے، تو اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے بندے یہ تو اتنا مہنگا ہے۔ سونار نے کہا، جوہری نے کہا کہ اگر میں اپنی دکان کا سارا سامان بھی آپ کو دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت تو آپ کو کوئی مملکت کا سربراہ ہی دے سکتا ہے، کوئی بادشاہ ہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ کے کرندے اس جوہری کے پاس نہیں، یہ واپس گھر پہ آ گیا، بادشاہ کے کرندے کے پاس پہنچے، جوہری کے پاس، نے کہا فلاں آدمی ہے، اس کے پاس جو موتی ہے وہ بہت لاجواب ہے، وہ آپ لے لیں۔ چنانچہ اس کے پاس آئے، وہ موتی دیکھا اور لے گئے اور اس کو خچروں پر جو ہے وہ لدا ہوا سونا یہ دیا گیا اور وہ موتی اس سے لیا گیا۔ اچھا، موتی ایک تھا، بادشاہ نے کہا بھی دوسرا بھی اس کے طرح کا لاؤ، کہ تاج میں 2 ہونے چاہیے۔ دوسرا پھر اس کے پاس آئے، ابھی دوسرا بھی ہے کوئی؟ ہاں جی اور بھی ہے، وہ بھی دے دیں، دیا۔ 80 خچر سونے سے لدے ہوئے، 80 خچر سونے سے لدے ہوئے معاوضہ دے کر کے وہ موتی اس سے لے لیا گیا۔ آپ دیکھیں برکت والے پیسے نے کیا پھر کمال دکھایا، اور برکت ملی کیسے؟ اپنے باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ انہی کاموں پر آج ہم بات کریں گے۔ بعض اگر بندہ سوچتا ہے آجی کیسے کہاں سے 2 مچھلیاں آ گئیں تو کیسے ان میں 2 موتی آ گئے؟ اللہ کریم جب کرتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اسباب عطا فرماتا ہے، اس کی شان ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں ہوگا۔ تو برکت والی رقم کا آپ دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو برکت والے کام کیا ہیں؟ ان میں سے میں نے ایک کام آپ کو ابھی ڈسکرائب کیا ہے، والد کی خدمت، باپ کی خدمت۔ ماں کی خدمت بھی برکت والا کام ہے، باپ کی خدمت بھی برکت والا کام ہے۔ انشاءاللہ الکریم اور کیا کیا برکت والے کام ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ آئیے ابھی اویس بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم ربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جی سے ورفعنا لك ذکرك، اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جی سے ورفعنا لك ذکرك، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یاسین مزمل و مدثر تو ہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل و مدثر تو ہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقب ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس
کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر تو صبری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طٰہٰ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام بھی ہے۔ خالد بھائی، طٰہٰ کی اگر نومیریکل ویلیو کو نکالا جائے، نومیریکل ویلیو یہ بولنے کے الفاظ کے اعداد، تو یہ بنتے ہیں 14، 9 اور 5 14، طٰہٰ کے 9 ہا کے 5 14۔ تو اس لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 14، تو اس 14 سے مراد 14ویں رات کا چاند، اور اس چاند سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مراد ہے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اے 14ویں رات کے چاند جیسے حسین چہرے والے، یا مرحبا، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور پیارے پیارے نام ہیں، اور برکت والے نام ہیں، اور عظمت والے نام ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ برکت والے کاموں میں جو میں نے پہلے کام کا ذکر کیا تھا، والد کی خدمت، آئیے براہ راست اسی جو ہے وہ ہم پہلو پر گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ راشد بھائی، 2 راشد ہیں آج ہمارے ساتھ، راشد نور بھی ہیں، راشد علی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان میں وجہ امتیاز دیکھا جائے تو ایک تو نام کے اعتبار سے ہے کہ وہ راشد نور بھائی ہیں، اور ساتھ میں راشد علی بھائی ہیں، چشمہ دونوں کا بہرت، قدر مشترک کافی ساری ہیں، دونوں کو مائک لگا ہوا ہے، کپڑے بھی دونوں کے کیا ہیں سفید ہیں، امامہ بھی دونوں کا سفید ہے، اور ساکس الگ الگ ہیں بہرحال۔ اچھا، رات کو میں نے والدہ کو بتایا کہ راشد نور بھائی بھی تشریف لائیں گے، تو امی نے کہا کہ کچھ نہ کچھ مقابلہ ہوگا۔ اللہ شروع ہی سے کر دیا۔ نہیں، مقابلہ تو کیا مطلب جو ہے وہ ہوگا، اللہ رحمت کی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے یہاں پر۔ جی، اللہ برکت دے آپ کو، اللہ رحمت کے سائے میں رکھے۔ ہمارا کیا مقابلہ ایک دوسرے سے، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ پروفیشنل جیلسی اللہ کی رحمت سے یہ تقریباً ناپید ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اس سے بچ کر ہی رہیں، اور نظر جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف ہوتی ہے تو پھر دیگر چیزوں سے بندہ بھارت بچنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ راشد بھائی، راشد علی بھائی، ماں کی خدمت پر ایک بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ بڑا زور ہے، اور اس عنوان پر ایک بڑی یوں بولیے کہ ترغیب، بھرپور ترغیب موجود ہے، جبکہ باپ کی خدمت اور عظمت، یہ بعض جو باپ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ موضوع ناپید ہے، کہ اس پر بات نہیں ہوتی یا ہونی چاہیے، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کام اور ایسے معاملات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رزق میں، علم میں اور نعمتوں میں برکت کا باعث ہو، آمین۔ اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رزق میں، ایمان میں، یا کسی بھی نعمت کے حوالے سے کمی یا معاذ اللہ اس کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ روزی کے اسباب، روزی کی میں برکت کے اسباب اور روزی میں تنگی کے اسباب، یہ سب ہمیں قرآن و حدیث میں اور اقوال صحابہ میں اور بزرگان دین کے اقوال میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق میں کشادگی اور برکت کا ایک جو بڑا سبب ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ دونوں ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے جس طرح ماں کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب اور دنیاوی اخروی اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، تو بالکل اسی طرح والد کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اور والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کو لازم بھی فرمایا ہے، اور اس کی برکات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی روزی میں بے برکتی کا ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ماں باپ کو معاذ اللہ ان کے نام سے پکارنا، یعنی اتنی اولاد بد لحاظ ہو جائے، بدتمیز ہو جائے یا بد نصیب ہو جائے کہ اپنے سگے ماں باپ کو نام سے پکار رہی ہے، یہ یقیناً والدین کے رشتے کو دیکھتے ہوئے ایک گویا کہ بے ادبی والا ہی معاملہ ہے کہ وہ عمر میں بھی، رتبے میں بھی، ہر اعتبار سے وہ بڑے ہیں، تو ان کو نام سے پکارنا
تو اب یہ دیکھیں کہ ماں باپ کو صرف نام سے پکارنا، ان کو کچھ برا کہا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بظاہر کوئی زد و کوب والا معاملہ نہیں کیا، اور کئی لوگ تو اس کو شاید معیوب بھی نہ سمجھیں کہ نام سے پکار لیا، لیکن ہمارے دین اسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہے کہ ماں باپ کو اگر نام سے بھی بندہ پکارے گا تو بندے کی زندگی پر اس کے ایسے منفی اثرات مرتب ہوں گے کہ اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ رزق کی کشادگی کا ایک سبب شریعت نے بیان کیا کہ والدین کے لیے دعا کرنا۔ جو اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس اولاد کے رزق میں بھی کشادگی فرماتا ہے۔ تو روزی میں برکت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو، بہرحال ہمیں والدین کا ادب کرنا اور بالخصوص والد کو تعظیم دینے والا معاملہ کرنا ہے۔ علماء نے ان احادیث اور آیات کو جب دیکھا کہ جن میں والد یا والدہ کی عظمت کا بیان ہے، تو ان تمام تر روایات کو دیکھ کر خلاصہ کلام یہی بیان فرمایا کہ ماں اور باپ میں اگرچہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑا ہے، لیکن باپ کی بھی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ شریعت کے مختلف احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی خدمت کرنے کا، فزیکل خدمت ہو یا دیگر اعتبارات سے آپ دیکھیں تو خدمت کے حوالے سے ماں کو پریفر کیا گیا ہے کہ ماں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی کہ اگر ماں باپ دونوں موجود ہیں اور خدمت کرنے کا معاملہ ہے، اگر باپ کو خاص حاجت نہیں ہے یا باپ نے حکم نہیں دیا تو پھر ماں کی خدمت پہلے کی جائے گی، والد کو دوسرے نمبر پر دیکھا جائے گا۔ لیکن تعظیم کا جو معاملہ ہے تو جہاں بھی تعظیم کا معاملہ آئے گا کہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف والد ہے، تو شریعت نے کی تعلیمات یہی ہے کہ تعظیم والے معاملات میں باپ کو پریفر کیا جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ اس کی ماں کا بھی گویا کہ سردار ہے۔ اور حدیث پاک میں ان افراد کی دعائیں کہ جو قبولیت کے بالکل قریب ہوتی ہیں اور جن کی قبولیت میں شک نہیں ہوتا، ان میں والد کی دعا کو بھی ذکر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، قبولیت کے شک نہیں ہے، جی، یعنی کوئی شک نہیں ہے، وہ قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ باپ، یعنی باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے۔ یعنی ہمارے ہم معاشرے میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی اہم کام سے بندہ باہر جاتا ہے یا کسی بھی معاملے کے لیے اس کا سفر ہوتا ہے تو ماں باپ سے ملاقات تو ہوتی ہے، لیکن بالخصوص دعا کے لیے ماں ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، ماں کو بھی کہنا چاہیے، لیکن باپ کو بھی اس موقع پر بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور باپ کی دعا تو وہ ہے جس کی قبولیت پر نبی کریم علیہ السلام خود گویا کہ گواہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ باپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ اہتمام رکھنا چاہیے کہ والدین، ماں باپ دونوں ہی سے برکتیں لینی چاہیے، اور جن کے والد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ باقاعدہ ان سے ملاقات یا کلام کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو یہ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، وقتاً فوقتاً ان کی قبر پر جائے، فاتحہ خوانی وغیرہ کا سلسلہ کرے، تو ان کے بعد وصال بھی اگر ان کو ایصال ثواب کرتا رہے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا یہ روزی میں کشادگی کا سبب بنے گا۔ یا مرحبا، اللہ برکت دے۔ یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے راشد نور بھائی کہ آپ دیکھیں کہ ماں کی دعا کا ذکر ہوتا ہے، باپ کی دعا کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں لکھا آپ کو نظر آئے گا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بہرحال لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پر جو ہے نا وہ مختلف تحریریں اس طرح سے لکھی ہوتی ہیں۔ باپ کی دعا کے حوالے سے کہیں نہیں لکھا ہوتا، یہ بھی کہنے والے نے ایک بات جو ہے وہ کہی ہے، اور لوگ کہتے ہی ہیں۔ لکھنا، کیا لکھنا، نہ لکھنا یا لکھنا، جنہوں نے لکھا ہو ان کو بھی دعا ہی لگی ہو، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ لوگ جملے مختلف طرح کے بارے اپنی گاڑیوں کے پیچھے، ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے بالخصوص پاکستان کے اندر، وہ لکھ ہی دیتے ہیں، لیکن دعا جو ہے یہ باپ کی بھی لینی چاہیے اور ماں کی بھی لینی چاہیے۔ اور ہمارے اکبر حسین بھائی ہیں، ان سے میں نے ایک بات سنی تھی، وہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ اس اے سی کی مانند ہے کہ جو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے لیکن اس کا کمپریسر گرم ہو جاتا ہے بعض کا۔ یہ ایک بات اکبر حسین بھائی نے کہی تھی۔ تو والد کا معاملہ چونکہ ایک تربیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے تو وہ تھوڑی بعض کا سختی بھی ہو جاتی ہے، ماں جو ہے وہ درگزر کر دیتی ہے، اس وجہ سے بھی ایک رغبت اور لگاؤ ماں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے والد کی خدمت کریں، اور میں جو باپ ہیں ان سے ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کو اور خود کو مقابلے میں لانے کی بجائے جو پرابلم ہے اس پرابلم کے ریزالو کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر والد کو یہ ہے
کہ میری اولاد میری فکر نہیں کرتی، تو انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ ماں کا تو تم بڑا خیال کرتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ کہنے کی بجائے آپ جو ہے وہ ان کی ماں سے ہی بات کریں کہ بچوں کو ذرا توجہ دلائیں، یہ جو ہے نا میرا بھی خیال رکھا کریں. اور ماں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا دیگر چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی، یوں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو کمپیریزن اس چیز کا بنائیں جس کا کمپیریزن یا جس کا مقابلہ بنتا ہے. ہر شے سے ہر چیز کا مقابلہ نہیں بنتا، اور کمپیریزن کر کے آپ مقابلہ کر کے آپ بولیں کہ میں ہر بار جیت جاؤں تو یہ جیت بھی مل جائے یہ ضروری نہیں ہے. راشد بھائی کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کریم نے ہمارے لیے بہت سارے جو رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں میں سے سب سے اہم ترین رشتہ جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا. ماں باپ دونوں کی یقیناً عظمت و شان ہے. کچھ آپ نے بھی باتیں بیان فرمائی، راشد علی بھائی نے بھی بیان فرمائی. اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ ہمارا وجود جو ایک دنیا کے اندر ہے، اس کا حقیقی تو یقیناً اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس ظاہری سبب ہمارے ماں باپ، اور دونوں ہی ہیں. اللہ کریم نے باپ کے جو فضائل بیان کیے، جو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں باپ کے فضائل بیان کیے، قرآن میں والدین کے جو فضائل بیان کیے، ان کی اہمیت جو بیان کی گئی، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں دونوں ہی کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ یقیناً اہمیت ہے. اچھا، جو بات آپ نے فرمائی نا کہ یہ جو جملے لکھے جاتے ہیں، اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کروں کہ یہ سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن عموماً اگر آپ ایسے لوگوں کے قریب بیٹھ کر بات کریں گے نا، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ ماں باپ کی خدمت نہیں انہوں نے کی ہوتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں ان کے ماں باپ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز لکھنا کوئی غلط نہیں، ایسا نہیں کہ لکھنا غلط ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر ماں باپ دونوں کا لکھ دیا جائے تو یقیناً دونوں کے دل سے دعائیں نکلیں گی. دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ماں باپ اگر اپنے اختلافات، اپنی غلطیاں، اپنے جو بھی جھگڑے اگر اپنی اولاد کے سامنے لے کر آئیں گے تو اولاد تو پریشان ہوگی. اور فطری طور پر بچے کا رجحان ماں کی طرف زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ماں بچپن سے بچے کو سنبھالتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے کیا کہتے ہیں آرام کا خیال رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ماں باپ بچپن میں خیال کرتے ہیں، اور بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے اس وجہ سے بھی. لیکن جب بندہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں مجھے جو بھی سہولتیں دے رہی ہے، ان سہولتوں کو پیچھے فراہم کون کر رہا ہے. ماں اگر میرے لیے اچھے کھانے بنا رہی ہے، مجھے اچھا لباس لے کر دے رہی ہے، یا ماں اور بہت ساری میری ضرورتوں کا خیال کرتی ہے، تو اس کے پیچھے ہے کون. پھر اسی طرح زمانے کی سختیوں سے جو میں بچا ہوا ہوں، لوگوں کے تانوں سے جو بچا ہوا ہوں، میں بے گھر ہونے سے بچا ہوا ہوں. بہت سارے ایسے کام کہ اگر باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو لوگ قریب ہی نہیں آنے دیتے. ایک ماں کی جو طاقت وہ یقیناً باپ کی وجہ سے ہے. ماں کا حوصلہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے. ماں کی محبت کے پیچھے باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں. باپ ظاہر نہیں کرتا اپنی محبت کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کے دل میں ماں کے سے کم محبت ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے. یہ سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے. دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں، دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے. اولاد کے لیے بحیثیت مسلمان کیا ہے کہ وہ دونوں کی خدمت کرے. دونوں کا اگر جھگڑا ہو جائے، دونوں کا اگر اختلاف ہو جائے تو باپ کو یہ حق، بچوں کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ بچے ایک کی سائڈ لے کر دوسرے کی نافرمانی کریں. بچوں کے لیے دونوں قابل احترام ہے. باپ اگر وہ ڈانٹتا ہے تو اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے. میں کہوں جناب میری ماں کو کیوں ڈانٹا؟ اللہ کے بندے، ماں تو ہماری بعد میں بنی، پہلے تو اس کی بیوی تھی. تو اس نے اگر کسی غلطی پر اسے ڈانٹا ہے، اگر سمجھایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. بچوں کو چاہیے بچے اس موقع پر خاموش رہیں. ہاں، اگر کسی کو ناجائز کرتا دیکھیں، کچھ غلط کرتا دیکھیں، احترام سے سمجھائیں، ہاتھ باندھ لیں، پاؤں پکڑ لیں کہ آپ یوں نہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ القریب بہتری آئے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ والدین کی خدمت کریں، یہ برکت والے کاموں میں سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت والے کام کریں گے اور بے برکتی سے بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ برکت والا کام ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ برکت والا کام ہے. اور ذکر اللہ کے اندر نماز کی ادائیگی، نماز پڑھنا،
یہ بھی کیا ہے؟ زبردست برکت والا کام ہے. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالد بھائی کیا کہیں گے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں برکت ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اس سے بھی صورتحال واضح ہو جائے گی. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی بات ہے، اور علماء نے ایک بڑا واضح نقطہ بیان فرمایا ہے کہ نیکی کی تاثیر جو ہے وہ آبادی ہے اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے. جہاں نیکی ہوگی وہاں برکت لائے گی، اور جہاں گناہ ہوں گے وہاں سے برکت دور ہو جائے گی. ماں باپ کے ادب کی ہم بات کر رہے ہیں، والدین شفقت کریں بچوں پر، زبردست کام ہے، یہ بھی برکت کا سبب ہے. اور بچے جو ہے وہ والدین کی خدمت اور اطاعت کریں، یہ بھی بڑا برکت حاصل کرنے والا کام ہے. اللہ رب العالمین اس پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بندہ اگر والدین کا شکر گزار ہو تو یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انشکر لی ولی والدیک. دوسری طرف آئیے تو جہاں والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا برکت کا سبب ہے، ایسے ہی گھر میں سلمان بھائی فساد ہونا، جھگڑے ہونا، قرآن مجید کی تلاوت نہ ہونا اور ان کے احکامات پر عمل نہ ہونا، یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے لڑائی جھگڑوں کو ناپسند فرمایا ہے. اگر والدین گھر جھگڑا کر رہے ہوں اور معمول جھگڑنے کا ہو، اب بندہ پھر یہ کہے کہ گھر میں جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو اور برکت بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ جو جھگڑے ہیں وہ برکت کو لے جائیں گے. نہ بچے والدین سے لڑیں، نہ والدین آپس میں لڑیں. اور جہاں معاملہ ہو کسی کے اختلاف رائے کا تو اس کو تمیز سے، ادب سے ایسے ڈیل کیا جائے کہ آنے والے سیکھیں. دوسری جانب جب ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بہت سارے برکت والے کام سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی رضا حاصل کرنے والا ہر کام جو ہے وہ برکت حاصل کرنے والا کام ہے. جبکہ بے برکتی کس میں ہے؟ فرمایا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اس کے لیے زندگانی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی رب العالمین نے بیان کی ہے. نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی اعلیٰ قسم میں سے ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. رب العالمین جل وعلا نے اس کے فضائل ارشاد فرمایا اور اس کے فرض ہونے کو بیان فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز زمین اور آسمان کا نور ہے. جو بندہ نمازی ہوتا ہے اسے یہ نورانیت نصیب ہوتی ہے. بے نمازی کے چہرے سے فرمایا کہ برکت، بے نمازی کے اعمال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے. حدیث کا ہمیں یہ مستفاد ملتا ہے. جب برکت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم صرف حقوق العباد پر ہی فوکس رکھیں کہ ہم بڑے ہیں لہٰذا ہماری خدمت بھی ہونی چاہیے، ہم بڑے ہیں لہٰذا ہماری اطاعت بھی ہونی چاہیے، ہم بڑے ہیں تو ہمیں سردار بنا کے رکھو ورنہ زمین میں دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، یہ ایک معنی ہے. لیکن اگر ہم برکت حاصل کرنے کے لیے یا بے برکتی دور کرنے کے لیے ٹریننگ اپنے ماتحت افراد کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، یا جہاں بھی ہمارے انڈر کچھ لوگ ہیں ان کی تربیت یوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جاؤ، حقوق اللہ کے پاسدار بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں تم پر لگائی ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تو یہ برکت لانے والا کام بھی بنے گا، بے برکتی سے بچنے والا بھی کام بنے گا. بندہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوگا تو نتیجتاً وہ مخلوق کے حقوق کی رعایت کرنے والا بھی ہوگا، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا. لیکن صرف ایک ہی جانب کو فوکس کر کے جب دوسری جانب کو چھوڑا جائے گا اور ترجیح بھی یہ دی جائے گی کہ حقوق العباد کو فوکس کرو، حقوق اللہ تو پھر دیکھیں گے. اب آج آپ دیکھیے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، لوگ مختلف قسم کی بد اعمالیوں میں لگے ہوئے. وجہ پوچھے نا تو بے نمازی وجہ جو بتا رہا ہوگا وہ وجہ بتا رہا ہوگا بھائی میں تو رزق حلال کمانے میں اتنا لگا ہوا ہوں کہ نماز کے لیے پھر وہ بہت سارے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر
مالی حقوق کے ساتھ حج و عمرے کی بات کی جائے، کبھی اس طرف بھی اچھا بھلا آدمی جو ویل سیٹلڈ ہے اسے کہا جائے کبھی اس طرف توجہ کریں، یہ بھی کریں گے لیکن پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ موجود ہے سلمان بھائی، لیکن کہا جائے کہ جناب اب دیکھ لیں جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہوتا ہے، تو وہ حج سے بڑھ کر ایک اور فرض ایجاد کر کے بتا رہا ہوگا۔ وہ کیا فرض ہے بھائی؟ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، بچوں کی شادی ہونے والی ہے، ابھی یہ پہلا فرض ہے یہ۔ ہاں اب آپ دیکھیں، ایک تو اس کو بنا لیا، کیا بنا لیا، اور پھر اوپر سے کیا بولا، یہ کیا ہے، یہ پہلا فرض ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یعنی حج کے مقابلے میں یہ ذرا سمجھیے گا، بیٹیوں کی شادی کرنے کے فرض سے انکاری ہم بھی نہیں ہیں، یہ بھی فرض بمعنی ذمہ داری ہے یہ، لیکن جو فرض اصطلاحاً شرع میں جس کو فرض جو ہے وہ بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو وہ حج اہم الفرائض میں سے ہے، اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں، یہ بندے کو بعض اوقات جو ہے وہ بڑی خطرناک سٹیج پر جو ہے وہ لے جاتی ہیں، کفر ایمان کا مسئلہ جو ہے بن جاتا ہے۔ تو یہ باتیں سوچ سمجھ کے بندے کو بولنا چاہیے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ جی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو بندہ حج کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو وسعت عطا فرماتا ہے، اسے برکت عطا فرماتا ہے، عمرے پر عمرہ کرے تو رب العالمین جل وعلا اسے جو ہے مال کی کثرت نصیب فرماتا ہے، حضور نے امیر ہونے کا مجدہ ارشاد فرمایا گیا۔ یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی وہ یوں سمجھے کہ لفظ تھا جو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ نئی اور اہم چیزیں ہم اپنی طرف سے ایجاد کر کے شریعت کے بھی اوپر لا کر رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، برکت نہیں ہوئی۔ برکت کیسے ہوتی کہ جب آپ نے اپنی ترجیح خود سیٹ کی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے بیان کردہ قواعد اور ضابطوں کو آپ نے پسے پشت ڈال دیا یا انہیں پیچھے چھوڑ دیا، اور جو غیر اہم تھا اسے اہم کر لیا، تو پھر یہ وہ بے برکتی کو یوں سمجھیں، بے برکتی یہاں سے پھوٹتی ہے۔ جب یہ چشمے بند کریں گے آپ اپنے گھر میں تو پھر تو جا کے برکت نصیب ہوگی، پھر بندہ دین، اسلام، شریعت، سلمان بھائی اس کو سیکھے۔ عدم علم بہت ساری بے برکتیوں کا سبب ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، یعنی جس وقت بندے کو قیام کرنا ہے اس وقت یہ رکوع میں یا سجدے میں پڑا رہے اور یہ کہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سب سے زیادہ سجدے میں ملتا ہے، تو نماز تکبیر تحریمہ سے نہیں، میں سجدے سے شروع کروں گا۔ تو سجدہ اگرچہ اہم عبادت ہے اور نماز کا بہت اہم جز ہے، لیکن یہاں سے نماز کی ابتدا نہیں ہوگی، اس کو کرنا آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی پڑے گا۔ تو جب حقوق العباد بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے، حقوق اللہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے، تو اس کو حقوق ہونے کا درجہ کس نے دیا ہے؟ وہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جب اس کی فرما برداری کی طرف آ جائیں گے تو ان حقوق کی رعایت کرنا اور کب کس حق کی رعایت کرنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ علم دین سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں یہ سارے حقوق ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور دین جب آئے گا تو ضرور اس کی برکتیں بھی ساتھ ہماری زندگی میں رہیں گی۔ یا مرحبا، کیا خوبصورت انداز لیا آپ نے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس طرح کا مضمون ہے، فرمان کا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ تو حج کی سعادت بالکل پائیں جن کو اللہ کریم نے مال سے نوازا ہے، اور جو جن پر حج فرض ہے تو پہلے نمبر پر حج کریں، اور یاد رکھیے کام رکتے نہیں ہیں۔ وہ باپ جس کو شادی کی فکر ہوتی ہے بچوں کی، وہ باپ مر جاتا ہے، اور شاید وہ وقت آتا ہے شادی کا جب تو وہ باپ یاد بھی نہیں آتا۔ ایک ہے جذباتی بات اور ایک ہے حقیقت پر مبنی بات۔ مرا ہوا باپ اگر شادی پر یاد آ رہا ہو تو ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں، مرا ہوا باپ شادی پہ یاد آ رہا ہے تو وہ گانے بج رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا۔ نقش ذہن سے مٹ جاتے ہیں، نقش ذہن سے مٹ جاتے ہیں، اور افراد انسان کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ضابطہ ہے، اور یہ طریقہ ہے دنیا کا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
فرما برداری کو اولین پریورٹی پر رکھے، دنیا کے معاملات ان کو اولین پریورٹی پر نہ رکھے کہ یہ تو بھول جائیں گے، اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ مہربان ہے۔ اور جب سب چھوڑ جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی بندے کی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ بندہ جب بھی اس سے رجوع کرے گا تو خیر پائے گا، وہ کریم اس کو نوازے گا، اس پر اپنا کرم فرمائے گا۔ جن پر حج فرض ہے وہ پہلے نمبر پر کیا کریں؟ حج کریں۔ الحمدللہ مدنی چینل پر اس حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے۔ حضرت قبلہ استاذ العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ، آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بہت ساری حج کے حوالے سے معلومات جو مل جائیں گی۔ تو حج کس پر فرض ہے، یہ مفتی صاحب کا ایک ویڈیو پیکج بھی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، اور جس پر فرض ہے اس کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ جس پر حج فرض ہے اس کو کیا کریں؟ ادا کریں۔ بعض صورتیں تو ایسی بھی بنتی ہیں حج فرض کی کہ بندے کو اب قرض لے کر کے بھی جانا پڑے گا۔ مدنی مذاکرے میں یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے میں یہ بیان بھی ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو آپ اپنا جائزہ لیں، اور جب حج فرض ہے تو اس کو کریں۔ اور جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو بھی پہلے پہلا اپنے ماں پہ حج کرائیں گے۔ فرض کس پہ ہے؟ فرض ہے جناب ایک بات ہے، سلمان مدنی پر فرض ہے۔ اور سلمان مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں تو پہلے ماں باپ حج کریں گے تو میں حج کروں گا۔ اب ماں باپ کے حج کے پیسے وہ تو ہیں نہیں، اپنے حج کرنے کے لیے پیسے وہ تو ہے، میں ایک فرض کرنے ایک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں، جس پر فرض ہے وہ کرے گا، وہ پہلے کرے گا۔ قربانی میں بھی ایسا ماں باپ سلمان بھائی، جی قربانی کے موقع پر بھی ایسا ہی اوقات ایک بندے پر قربانی ہے، یعنی بیٹے پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ کہتا نہیں پہلے ماں باپ کی طرف سے، یعنی اپنا واجب چھوڑ کر ماں باپ، ایک باپ کی طرف سے کر دیا، اگلے سال ماں کی طرف سے کر دیا، اب اس کے بعد آپ پر واجب ہے یا نہیں؟ تو اب جب آپ پر واجب ہے تو آپ کو ہی ذمہ داری وہ ادا کرنی ہوگی۔ پہلے نمبر پر آپ ہیں، پہلے نمبر پر آپ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ماں باپ کی طرف سے قربانی نہ کریں، بالکل کریں بھائی، لیکن اپنی نہ کر کے، یہ پرابلم کیا ہے؟ خود نہ کرنا اور ان کی طرف سے کیا ہے؟ کر دینا۔ خود حج آپ نہ کریں اگر فرض ہے، اور ماں باپ کو حج جو ہے وہ کروا دیں جن پر فرض ہی نہیں ہے۔ ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ خود بھی جائیں، ماں باپ کو بھی لے کے جائیں۔ سبحان سلمان بھائی بات یہی ہے کہ اپنے مزاج پر نہیں، شریعت کے حکم پر عبادت کرنی ہوگی۔ مرحبا۔ اگر بندہ اپنے مزاج کو ہی فالو کرتا رہے گا تو پھر یہ بہت یعنی پیسہ بھی لگائے گا اور ثواب بھی ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن شریعت کے مزاج کو اپنائے گا تو تھوڑی انویسٹمنٹ میں بہت سارا ثواب اسے مل جائے گا۔ یا مرحبا۔ یعنی اگر یہ حج کر لے جس پر فرض ہے وہ حج کر لے، اور حج کرنے کے بعد اس کا ایصال ثواب، والدین پہ فرض تو نہیں ہے لیکن اگر ایصال ثواب یہ والدین کو کرے تو اس ایصال ثواب کی برکت سے اسے کتنا یعنی ثواب بھی نصیب ہوگا، اس کا ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور والدین کے اعمال میں بھی ایصال ثواب کے طور پر حج کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن جن پر حج فرض ہی نہیں ہے، مجھ پر حج فرض ہے، میں والدین کو کرا رہا ہوں، تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ فرمایا گیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جب گناہ کر رہا ہے تو پھر گناہ اس کے اوپر ہی ہوگا، اس کا بوجھ پھر کوئی نہیں بٹا سکے گا۔ تو اس کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سیکھے اور شریعت کے مزاج کو لے۔ جس طرح راشد نور بھائی نے قربانی کی بات کی، یعنی چھوٹی چیزیں، قربانی ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، اور پھر یہ حج ہو گیا، یعنی خالصتاً یہ ایک مالی عبادت سے اس کا تعلق ہے، اور اس مالی عبادت کے پیچھے ہم بہت سارے حقوق کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ یہ ہم پر عائد ہیں، یہ عائد ہیں اور یہ ہم ادا کریں تو اس سے تو محبتیں ہی بڑھیں، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے حکم پر ہم عمل اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے حکم میں ڈھل کر نہیں کرنا چاہتے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برکت والا کام بھی بے برکتی والا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو یوں ایک آسان مثال سے سمجھ لیجئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، لیکن فی زمانہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ رضا الہی کے لیے کسی کو تحفہ دینا تھا جو بندہ مومن کے دل میں قدر کے بیج بو رہا تھا اور عزت کے پیڑ اور درخت بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ یہاں صرف دکھاوے کے لیے جہاں
तहाइफ का तबादला किया जा रहा है, बंदा तोहफा दे रहा है और नफरत ही बढ़ती चली जा रही है, तो इसके पीछे तोहफे का जो उनसर है वो कार फरमा नहीं है, उसके पीछे वो बदनीयतियां कार फरमा है, वो मामले को गैर मुफीद अंदाज में टैकल करना कार फरमा है कि जो शरीयत के मिजाज में नहीं था। शरीयत के मिजाज में ये था कि बंदा खुद भी मुशक्कत में ना आए और अगले की भी इज्जत अफजाई के लिए उसके साथ तोहफे का तबादला करे, तबादला ना भी करे यानी ये दे और वहां से वापस ले, ऐसा ना भी हो, सिर्फ यही आगे बढ़ाए, तब भी बड़ा अच्छा मामला था। लेकिन हमने तो देकर रजिस्टर बनाया हुआ है, तोहफा दे दिया, रजिस्टर में नोट कर लिया, अब जब तक उसकी तरफ से नहीं आएगा तो वो लाइन जो है वो वहीं की वहीं रहेगी और हर मौके पर खुलती रहेगी। तो ये तोहफा देकर एक तकलीफ अपने ऊपर ओढ़ने वाली बात है। अगर रिज़ाए इलाही के लिए होता, अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद आई कि जब बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त चाही कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं राह खुदा में जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आप मदीने में रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप याद हैं, यहाँ अज़ानें दें, यहाँ सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान को मज़ीद जो अंदाज हैं दीन के वो सिखाएं। तो कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो इजाज़त चाहिए। कुछ कीलो काल हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ये दुरुस्त बात है कि आपने पैसे देकर मुझे ख़रीदा था और आज़ाद कर दिया था, अगर ये अपने लिए था तो और बात है, आपको फरमाएं तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आपने तो मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद किया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब आपने अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया है और अब मैं अल्लाह के हुक्म पर मज़ीद आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहैसियत अमीरुल मुमिनीन मौजूद थे, तो यूं उनके इल्म में लाना और उनसे इजाज़त लेना भी ज़रूरी था। तो यूं उनके सामने भी बात रख दी और ये बात भी देखिए कि ज़बरदस्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से मिली कि हाँ हाँ, हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। बिलाल, जो आप चाहो वो आप कर सकते हो, आप हमारे गुलाम नहीं रहे, हमने कुछ एहसान करके आपको अपने एहसान तले दबाया नहीं है, बल्कि हमारे रब का फरमान यह है, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अदा, ना एहसान जतलाकर न तकलीफ देकर सदके को बातिल नहीं किया जाएगा। तो यही अंदाज अगर हमारी जिंदगियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को अदा करते हुए भी आ जाए कि हम किस लिए अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, हज किस लिए, उम्रा किस लिए, नमाजें किस लिए, रोजे किस लिए, ज़कात और कुर्बानी किस लिए, फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नमाज, हमारी कुर्बानियाँ, हमारे रोजे, जो चीज़ें हैं, जितनी भी इबादत हैं, इस आयत का एक दर्स अगर हम लें तो वो हमारा जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए होना चाहिए। अगर किसी पर तरजीह पाने के लिए, किसी पर एहसान जताने के लिए, इन चीज़ों के लिए होगा तो शरीयत पर अमल तो दरअसल बरकत वाला है। ये बद आमालियाँ या बद नियतियाँ हमें बरकत से दूर कर कर बेबरकती के गढ़े में डाल देती। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने खालिद भाई। अल्लाह हज की सारत नसीब फरमाए, इस साल हज की सारत भी अल्लाह में नसीब फरमाए। हज 2024 अल्लाह हम सबको अता फरमाए। हज की दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए तारीख में जो है वो तोसी की गई है, 22 दिसंबर तक आप जो है वो गवर्नमेंट हज स्कीम के अंदर अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए भी एक जो है वो ऑप्शन रखा गया है, सहूलत रखी गई है कि वो भी बैरून मुल्क से जो है वो रकम भेज करके हज के लिए खुद भी जा सकते हैं, स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारत अता फरमाई है कि उनके पास माल है और उन पर हज फ़र्ज है, तो उनको चाहिए कि वो हज की सारत में अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाएं और इसकी बरकतें हासिल करें। और जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उन पर हज फ़र्ज था और उन्होंने हज नहीं किया, तो औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की तरफ से हज बदल जो है वो करवाए। तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की आपको हज बदल एक मजलिस भी है, तो इस हवाले से भी आपको रहनुमाई दारुल इफ्ताह सुन्नत से मज़ीद मिल सकती है कि किस तरीके से आप हज बदल जो है वो करवा सकते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम ये आपके वालिदैन के लिए आपका एक अच्छा सदका जारिया भी होगा, उनके लिए एक अच्छा काम भी होगा। अल्लाह ताला इसकी भी सारत हम सबको नसीब फरमाए कि हम नेक काम करने वाले और वालिदैन को इसाले सवाब करने वाले और कब्र में उनके लिए राहत का सबब बनने वाले हों, आमीन। बरकत वाले कामों में से एक काम
جس طرح ہم نے بات کی حج و عمرہ کرنا یہ بھی ہے، اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق حج و عمرہ کرنا یہ ہے. اور لوگ کرتے ہیں حج و عمرہ، لیکن پھر اس میں کیا کیا کرتے ہیں یہ تو آپ اگر اللہ سعادت نصیب فرمائے آپ کو بھی حج کی، تو آپ کو بہت سارے واقعات جو ہے وہ سننے کو ملیں گے. آپ دیکھیں بندہ عمرہ کرنے پہنچا ہے اور بغیر احرام کے حرم میں پہنچا ہوا، اللہ، پاکستان سے کس لیے کیا ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے. یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ مجھے دسمبر کی ہی بات یاد آ رہی ہے. پچھلے دسمبر کی ہے یا اس سے پچھلے دسمبر کی ہے؟ نہ پچھلے دسمبر کی ہے، ابھی دسمبر جو گزرا ہے. ایک تو چل رہا ہے نا، ایک جو گزرا ہے 2022 کا دسمبر جی، اس کی بات ہے. 4 لوگ تھے اور وہ جناب پہنچے ہوئے ہیں کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. اور ادھر ان کو کسی نے جو ہے نا پوچھ لیا ان سے کہ بھئی آپ احرام کے بغیر آئے ہیں؟ ان کا ہاں عمرہ کا ہم مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں گے. اچھا وہ کیا تھا؟ وہ ان کے گھر کا کوئی فرد تھا، اس نے کہا تھا کہ بھئی احرام کیا ضرورت ہے یہاں سے جا کے باندھنے کی، ادھر مسجد عائشہ سے جا کے بھی احرام باندھ لینا، وہاں سے بھی لوگ احرام کی نیت کرتے ہیں، تو وہاں سے نیت کر لینا. ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلے جانا، وہاں سے نیت کر کے کر لینا. ادھر سے باندھ کے کیا احرام باندھ کے جانا، نیت کر کے جانا، وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. مسجد عائشہ سے احرام کی نیت ہو سکتی ہے، 100% درست بات ہے، لیکن کس کی؟ یہ بات ہے اس کی جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اس نے اگر احرام باندھنا ہے عمرے کا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حرم کی حد سے باہر نکلے گا. اصول ضابطہ کیا ہے کہ حرم کی حد سے کیا نکلے گا؟ باہر نکلے گا. مسجد عائشہ چونکہ مسجد عائشہ جو ہے وہ حرم کی حد سے کیا ہے؟ باہر ہے، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک نسبت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ زیادہ مشہور ہے. ویسے جو اصول ضابطہ کیا ہے کہ اگر آپ مکہ شریف میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو عمرے کا دوبارہ احرام باندھنا ہے، سو اٹس مینز کہ آپ کو حرم کی حد سے کیا کرنا ہے؟ آپ باہر جانا ہے، ٹھیک ہے. جیرانہ یہ بھی حرم کی حد سے کیا ہے؟ باہر ہے. مسجد عائشہ بھی کیا ہے؟ حرم کی حد سے باہر ہے. عرفات شریف ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرم کی حد سے باہر ہے. اصل جو ضابطہ ہے وہ کیا ہے کہ حرم کی حد سے باہر جا کے آپ کو نیت کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ حرم میں آنا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جو اپنے وطن سے جا رہا ہے. جیسے ہم جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو ہم اپنے ادھر سے میقات سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے اور احرام باندھ کے جانا ہے. اور اگر وائلیشن کریں گے تو اس پر دم لگے گا. اب وہ 4 لوگ تھے راشد بھائی، تو 4 دم جب ان کو بتایا ابھی 4 دم ہیں، دم کرنے پڑیں گے؟ جی دم نہیں، یہ دم شرعی اصطلاح ہے. یہ جنایت جو بندہ کرتا ہے، جرم جو بندہ کرتا ہے، اس پر جو اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے اس کو دم. کئی اصل وہ سننے والے ہوں گے سر دم کہہ رہے ہیں تو دم تو حج کے موضوع پر جب دم کہیں گے تو پھر یہ وہ پھونک والا دم مراد نہیں ہے، تو یہ پھر جانور آپ کو بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اور جو قربانی کی ہدایت پورا کرتا ہو اور حرم کی حد میں کرنا پڑے گا، اور اس کا گوشت بھی فقراء ہی کھائیں گے، ہر بندہ اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا. یہ دم کی پھر اپنی کیا ہیں ساتھ میں شرائط اور اس کے واجبات، اور مطلب جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اب ان کا یہ سن کے ان کا کیا ہوگا خالد بھائی؟ دم ان کا نکل گیا. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں. اب حل کیا ہے اس کا؟ پھر ان کو حل بتایا اس کا، بھائی حل کیا ہے، آپ یہ کر لیں. ان کو پھر کرد المنازل بھیجا. مکہ مکرمہ کے سب سے قریبی میقات کرد المنازل ہے. طائف کی میقات جو کہلاتی ہے کرد المنازل. طائف تو آگے ہے، یعنی سیل کبیر والے راستے سے اگر آپ جائیں تو کرد المنازل کیا ہے؟ پہلے ہی آ جائے گا. تو آپ طائف جائیں گے تو اس کے اگر ٹیکسی پر جا رہے ہیں تو اس کا کرایہ وہ کیا کرے گا؟ زیادہ لے گا. اور کرد المنازل کی آپ کو 160 ریال میں 150 ریال میں کم و بیش جو ہے وہ لے ہی جائے گا. تو یوں پھر ان کو بتایا کہ آپ کرد المنازل چلے جائیں، وہاں سے آپ احرام کی نیت کر کے آئیں گے تو آپ کا دم کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. دم ساکت بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر دم متعین ہو جائے تو پھر بعض اوقات وہ ساکت، جب متعین ہو گیا تو پھر وہ ساکت نہیں ہوگا. 27 واجبات حج کتاب ہے، یہ گھول کر پی لیں. جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ بھی گھول کر پی لیں، اور جن کو حج کرنے کا شوق ہے وہ بھی اس کو پڑھ ڈالیں. رکن شورا حاجی شاعر مدنی صاحب کو میں نے دیکھا راشد بھائی، انہوں نے سفر حج میں اس کتاب کو نا جو 27 واجبات حج، ان کے ہاتھ میں تقریباً میں اگر بولوں مبالغتاً بولوں تو ان کے ہاتھ میں موجود رہی کتاب.
اور میں نے بھی اللہ کی رحمت سے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، مجھے یاد نہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے، تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کا حج کیا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے صحیح انداز میں احکامات کے مطابق ہوگا. اور رفیق الحرمین یہ بھی پڑھ ڈالیں، ادب، ذوق، شوق کے ساتھ ساتھ احکامات بھی کیا ہوں گے، یہ آپ کو علم میں آئیں گے. پھر رفیق الحرمین کی ایک پلس پوائنٹ آپ کو یہ بھی بتاؤں، کتاب اس میں امیر سنت نے سوال جواب کے طور پر جو ہے وہ لکھا ہے. آخر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوسچن آنسر بھی ملیں گے، طواف کے حوالے سے، صحیح کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے، بچوں کا حج. جی بچے کو بھی آپ کے جو ہے بھتیجے کو بھی حج پہ ساتھ لے جا رہے ہیں ہم، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. اس کا حج کیسے ہوگا؟ اچھا جہاں جائیں گے ساتھ رکھیں گے. ہاں جہاں جائیں گے ساتھ ہی رکھیں گے اس کو، یہی جواب ہے. پھر تو اس طریقے سے کام نہیں ہوگا. بچے کا حج، بچے کا عمرہ کیسے ہوگا، یہ بھی سیکھنا پڑے گا. بچہ اگر جنایت کرے گا تو کیا حکم ہوگا؟ بچہ جنایت کرے گا تو اس کا کفارہ تو کوئی نہیں. چلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کام کرنا ہے تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا. اور یہ کب طریقے کے مطابق ہوگا؟ جب سیکھیں گے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ اللہ کی رحمت سے سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، حاجیوں کو معاونت جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، اور فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ الحمدللہ رب العالمین اس سے کار ہوتا ہے. اور خالد بھائی، میں نے اس اعتبار سے حج کے حوالے سے بالخصوص حضرت استاد العلماء مفتی علی اصغر صاحب زیدہ مجدہ کا جو انداز دیکھا ہے، یہ بڑا یعنی ایک یوں بولیں کہ جسے بولیں کہ لوگوں کے فرائض کو، لوگوں کو اس فرض کو، حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے اگر ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس مشکل، شرعی مشکل کا کس طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا ہے، اس میں استاد صاحب کی ایک بڑی لگن دیکھی ہے الحمدللہ رب العالمین. پروگرام احکام حج بھی آپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے مسائل کے جو جوابات ہیں یہ آپ پیورٹی بیس پر بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی سیکھنے والا بنائے، اور اللہ ذوق والی حاضری جو ہے وہ حج کی عطا فرمائے. یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں. آمین آمین آمین. خالد بھائی اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، راشد بھائی، راشد علی بھائی، اویس گل بھائی، آپ کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، یہ سامنے ہیں اشفاق بھائی ہیں ان کو بھی، اور مدنی چینل کے حاضرین ناظرین یہاں پر موجودین سب کو اللہ ذوق والی بادب حاضری عطا فرمائے حج مبرور کی. خالد بھائی حج کے موسم میں بالخصوص مینا، عرفات، مزدلفہ میں جو ایمان والوں کی جنروسٹی کا جو انداز ہوتا ہے، اللہ اکبر. اللہ، کوئی دودھ پلا رہا ہے، کوئی جوس پلا رہا ہے، کوئی کھانے کھلا رہا ہے، کوئی فروٹ بانٹ رہا ہے، کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی ٹافیاں جو ہے نا وہ بانٹ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے یوں بولیں کہ جو حاجی خود حاجی ہے وہ بھی، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. پانی پلا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں، دھوپ ہے ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں. اچھا، حاجیوں کی راحت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سپرے ہے ان کے پاس، تو اس سے کیا کر رہے ہیں؟ سپرے کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، اس سے بھی وہ کیا راحت ملتی ہے. یعنی موسم اگر خشک موسم ہو تو اس میں آپ کو اگر سپرے کریں گے آپ کے اوپر پانی کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک راحت ملتی ہے. مجھے حاجی شبیر صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. یہ حج 2023 کے پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو.
تو ہم جب عرفات شریف سے مزدلفہ جا رہے تھے تو پیدل ہی جا رہے تھے، تو حاجی شبیر صاحب جو ہے نا وہ فرماتے تھے کہ اس طرف سے آپ آ جائیں، کہ وہ اوپر انہوں نے وشاور لگائے ہوئے، تو وہاں سے پانی جو ہے نا وہ آتا ہے، اور وہ جب ہوا کے ساتھ اس کا جب اسپرے آپ کو پانی کا لگتا ہے تو ایک بڑی ایک فرحت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا میں یہاں ایک عرض کروں، یہ پانی کا اسپرے کرنے کے حوالے سے اسپرے ساتھ لے کر کے جائیں، خود بھی کرتے رہیں تو آپ کو استراحت ملے گی، دوسرے کو اگر آپ کر رہے ہیں نا تو اس کا تھوڑا جائزہ جو ہے وہ لے لیں، کہ وہ یا پوچھ ہی لیں کم از کم کہ بھئی یہ میں آپ کروں اسپرے آپ کو پانی کا، تو بعض اوقات اس سے کچھ حاجی ہیں وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی دیکھی بھالی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یوں ہی مطلب کوئی بندہ تھا وہ اسپرے کر رہا تھا پانی کا چھڑکاؤ، تو وہ ایک حاجی کیا ہو گئے، وہ جلال میں بھی آ گئے، تو پوچھ لیں پہلے۔ ہم تو کیا کرتے تھے، یہ 2022 کی بار بتا رہا ہوں، تو جیسے بھئی سر پہ پانی آپ کی ڈالوں، تو ہاں جی ڈالیں جی، سر پہ پانی ڈالیں، آپ منہ دھوئیں، تو اس سے بھی کیا ہے، بڑی بندے کو راحت ملتی ہے، تو راحت دینے کے لیے بھی کیا ہے انداز موجود ہے۔ اچھا، میں اب ایک عنوان پر واپس آ رہا ہوں، اور حج کے موضوع سے ہی اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے واپس ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں۔ لوگ پھر رزق کی بعض ناعاقبت اندیش جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کی بے قدری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ خالد بھائی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے روڈ کے کنارے، مطلب ایک جگہ پر سائڈ پر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے جب چیزیں بٹتی ہیں نا تو یوں اٹھاتے، یوں لیتے ہیں، لوٹتے ہیں کہ جیسے کیا ہے اس کے علاوہ کبھی ملے گا ہی نہیں۔ ایک تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، بانٹنے والے بن کر جائیں، دینے والے بن کے جائیں، یہ جذبہ اس کا ذرا سد باب ہونا چاہیے۔ اتنے کھانے کے پیکٹ جو ہے نا وہ میں نے دیکھے کہ وہ لوگ کیا پھینک کے چلے گئے، وہ اٹھانا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو سنتے ہی تھے جب آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے 2022 کی بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ جو تھے کسی کے پاس خوراک تھی ان کے پاس، اب وہ کیا کر رہے ہیں، آپ لے لیں، آپ لے لیں، آپ اچھا جس کو کہہ رہے ہیں لے لو، اس نے اپنے پاس بیگ میں بھی کیا ہے چیزیں، اس نے کچھ نہ کچھ رکھا ہی ہوا، تو وہ کہتے نہیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی، وہ بھی کس لیے نہیں لے رہا، پہلے کہ آپ خود چلنا ہے، سامان بھی ہے، یہ بھی ایک کام ہے، تو یہ ساتھ میں اٹھا کے جو ہے کہاں چلیں گے۔ تو بہرحال یہ لالچ نکال کے جائیں، اور پھر رزق کی بے قدری نہ کریں، پھینک رہے ہیں اس کو، پھینک دیا اس کو، تھوڑا سا کھا لیا باقی پھینک دیا، تو یہ بھی طریقہ کار راشد بھائی اس پر گفتگو فرمائیں۔ یہ نہ وہاں ہونا چاہیے، نہ یہاں، رزق کی نہ قدری اور نہ شکری، نہ وہاں ہونی چاہیے نہ یہاں ہونی چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ رزق کی قدر صحیح معنوں میں وہی شخص زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جس سے رزق کی تنگی کا سامنا ہو، جس کے بچے ہوں، گھر میں مسائل کا سامنا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی چیز کی کیا کہتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے، چھوٹی چیز کی بھی اس کے نزدیک بہت زیادہ، پانی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا، کھانا ضائع نہیں کرے گا، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ احتیاط کرے گا۔ عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جس کے پاس پھر رزق زیادہ آ جاتا ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ آتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی لے کر آتی ہے۔ ہاں، اگر مال و دولت کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی ہو، رزق حلال بھی ہو، اور جس طریقے سے مال کمانا ہے ان چیزوں کا خیال رکھ کے مال حاصل کیا جائے، تو پھر یقیناً حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جو ہے عموماً وہ غلط جگہوں پر خرچ نہیں ہوتا، اس کی قدر بھی آ جاتی ہے۔ راشد بھائی، مجھے یوں لگتا ہے کہ رزق کی ناقدری کرنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ مالدار امیر ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کبھی پنجاب کی شادیوں میں آپ نے شرکت تو کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے بچپن میں بھی کی ہوگی، آپ ذرا وہ ذہن میں لے کر آئیں اور آپ دیکھیں لوگ کیسے کھانا ضائع کرتے ہیں۔ اتنا کھانا خالد بھائی ڈال لیں گے، یعنی یہ میں آپ کو کس کی بتا رہا ہوں بات، جن کے بارے میں آپ بولیں کہ کیا ہے غریب طبقہ ہے، تو کیا غریب کیا امیر، مجھے یوں لگتا ہے جو رزق کی ناقدری ہے نا جی، اس کی جو بڑی وجہ ہے یہ علم اور احساس کا نہ ہونا ہے۔ صحیح، مجھے تو یوں لگتا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک وجہ یہ بھی بالکل حقیقت ایسی وجہ ہے، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک تشریف لے کر آئے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر صاف کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اچھی چیز کی قدر کرو،
جب یہ چیز کسی قوم سے روٹ کر گئی ہے تو پھر واپس نہیں آئی۔ رزق کی ناقدری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات سستی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پر شادی حالوں کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف پنجاب کے ساتھ کوئی خاص نہیں، کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں، کراچی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھیں کہ کئی مختلف اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارا کھانا جمع کر لیا جاتا ہے، اور پیٹ میں کتنا جائے گا، تھوڑا سا جاتا ہے اور باقی سارا کچرے کی نظر ہو جاتا ہے۔ مجھے تو کل کسی نے کہا کہ فلاں نے تو اتنا، وہ کہہ رہے ہیں میں اتنا کھانا کھا لیا، اب میں ایک ہفتہ نہ بھی کھاؤں تو کام چلے گا۔ یہ میں آپ کو کل کی بات جو ہے یہ بتا رہا ہوں، تو اتنا ویسے یہ مبالغہ تو نہیں بات جو ہے وہ کی ہوگی، بعض اوقات کھایا بھی جاتا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، لیکن سلمان بھی یہاں پر بات ہے کہ ناقدری، جب رزق کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر رزق جب چلا جاتا ہے، پھر جب اس وقت ضرورت پیش آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، تو اچھی چیزوں کی قدر کی جائے۔ سلمان بھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، میں فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو میں نے دیکھا مزدور پیشہ جیسے افراد ہوتے ہیں نا، وہ 3-4 تھے، نکل رہے تھے، بلڈنگ کے اوپر سے کسی نے شاید کوئی چیز نا کھانے والی چیز سی وہ پھینکی، اچھا انہوں نے، میں تھوڑا پیچھے تھا، اٹھا کر تھوڑا صاف کر کے اس کو کھا لیا، اور اس کے بعد پھر عجیب سے لہجے میں کہا کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ اس قدر کا کہ ہم کتنی صبح اٹھ کر اور کیسے محنت مشقت سے یہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سلمان بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب رزق آ گیا تو بجائے اس کے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اس میں مزید برکت ہو، اس کی ناقدری کی جاتی ہے۔ کثرت جو ہے نا، کثرت وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی، اللہ پاک اگر نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، کسی بھی صورت میں اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا احساس کریں، اس کی قدر کریں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب جس باپ نے غربت میں زندگی گزاری ہو، جس نے زندگی کے اندر بہت تنگی دیکھی ہو، جب وہ اپنی اولاد کو کبھی اس طرح کے کام کرتے دیکھتا ہے نا، جس سے رزق ضائع ہو رہا ہو، جس سے ناقدری اس کے سامنے آ رہی ہو، تو پھر وہ بعض اوقات کہتا ہے کہ بیٹا جیسا ہم نے وقت گزارا ہے نا، جس طرح ہم نے دیکھا ہے، ایسا وقت دیکھا ہے، تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ تو جناب قدر ان کے دلوں میں پیدا کرنی کس نے تھی؟ قدر یقیناً ہم نے ہی پیدا کرنی تھی۔ ہم ان کو شریعت کی اگر راہ دکھاتے، ہم ان کو اگر دین کا مزاج ان کو بتاتے اور اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر ان کو اپنے عمل سے سکھاتے تو یقیناً یہ آج ناقدری نہ کرتے، اور ناقدری نہ کرتے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو ضروری نہیں کہ سارا کا سارا آپ ہی کے لیے ہے اور آپ نے ہی خرچ کرنا ہے۔ آپ پر دیگر جو آپ کے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے، آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، ان سے حسن سلوک کرنے سے بھی آپ کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور محبتوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو آپ کو دے رہا ہے تو اس نظام کو سمجھیے۔ اللہ پاک کا نظام کیا ہے رزق دینے کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کے رزق کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن اس کے رزق دینے کا نظام ایک دنیا میں کیا ہے، اللہ پاک کس کے ذریعے کس کو رزق دیتا ہے۔ سیٹھ کے ذریعے ملازم کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک پیسے والے کے ذریعے غریب کو رزق عطا فرماتا ہے، مختلف ذرائع اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اگر آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دینا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے دینا شروع کر دیا آپ کو مزید ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح کہ کنویں سے پانی نکلتا رہے، بورنگ سے پانی نکلتا رہے تو پانی مزید آتا رہتا ہے، تو آپ دینا شروع کریں گے ملنا شروع ہو جائے گا، اور جس دن آپ نے ہاتھ روک لیا تو پھر دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ آپ کو یوں کر دے، آپ کا ہاتھ پہلے اوپر تھا اب نیچے آ جائے۔ تو اللہ نے اگر دینے کی آپ کو توفیق دی ہے، دینے کی اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے تو پھر دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اور نہیں دیں گے تو اللہ یہ ڈیوٹی آپ سے لے کر کسی اور کو ڈیوٹی دے دے گا، وہ دینا شروع کر دے گا۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر بھی کریں، اور جو نعمتیں آپ کو اگر زیادہ مل رہی ہیں تو دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیں، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ صدقہ بھی دیں، اس سے بھی برکت ملے گی، شکر بھی کریں، اس سے بھی کیا ہوگا، برکت ملے گی۔ اور رزق کی ناقدری بالکل نہ کریں، نہ یہاں کریں، نہ اللہ آپ کو حج پہ سفر کی سعادت نصیب فرمائے وہاں بھی کریں۔ حج پر اللہ کی رحمت سے کھانے کے حوالے سے بالخصوص جس طرح ہمارے پیکیج میں شامل ہوتا ہے، جیسے جاتے ہیں یہاں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کھانا پیکیج میں شامل ہوتا ہے، تو اتنا کھانا لے لیا، اتنا کھانا لے لیا۔ وہ جو راشد بھائی نے فرمایا کھانا کتنا کھائے گا، آپ کے کھانے کے لیے رکھا ہے وہاں پر، ایسا نہیں ہے
کھانے کے لیے رکھا ہے، یہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، پھینکنے کے لیے نہیں رکھا، اس لیے رکھا کہ آپ پلیٹ میں ڈال کے رکھو پھر پلیٹ چھوڑ کے چلے جائیں. وہ بنی اسرائیل والا حال ہوتا ہے، آسمان سے بنو سلوہ اتر رہا ہے تو گرے کل نہیں اترا، تو جس نے آج اتارا ہے وہ کل بھی اتار دے گا، بشرط یہ کہ جیسا حکم آج عطا ہوا ہے اور اس پر تم عمل کر رہے ہو، اس کی برکت سے یہ مل رہا ہے، کل بھی ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ بنی اسرائیل میں کھانا جب انہوں نے جمع کیا منو سلوہ کو، اس وقت سے دنیا میں کھانا سڑنے کی شروعات ہوئی، کھانا خراب ہونے کی شروعات ہوئی. تو بندہ اس پر غور کر لے سلمان بھائی، ہم صرف شادی بیاہ یا بڑے ایونٹس کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہونا بہت زیادہ کیونکہ یہاں ناقدری دیکھنے میں آتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ایونٹس گھر سے تربیت جب شروع ہو، ہم روزانہ جب اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر آل اولاد کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اب جب دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے اس پہ بھی اندازہ کر لیں، 4 افراد کے کھانے کا دسترخوان اٹھ رہا ہے تو شاید تھوڑا تھوڑا سا ضائع ہو رہا ہے. یہ تقریباً اگر اس کو ملٹیپلائی 400 سے کر لیا جائے نا تو شاید اتنا ہی ہو رہا ہو جتنا شادی بیاہ کی تقریبات میں ہو رہا ہوتا ہے. تو گھر کے دسترخوان پر بھی غور کیا جائے اور اس ایک چھوٹے ایونٹ کو بھی دیکھا جائے، یہیں سے تربیت ہو اور بچوں کو یہ بات سکھائی جائے کہ بیٹا اتنا نکالا جائے کھانا جتنا آپ کھا لیں گے، یا کم ہی نکالیں کہ دوبارہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنی پلیٹ میں لے لیا کھانا، اس کے بعد کھا کر واپس کون ڈالتا ہے؟ پھر وہ کچرا کنڈی کی نظر ہوتا ہے، ڈسٹ بن میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہیں سے پہلے اپنی گرپ مضبوط کرنی ہوگی. جس بچے کو آپ قناعت سکھا دیں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا سکھا دیں گے تو ہمارے شادی بیاہ پر بھگدڑ نہیں مچ رہی ہوگی، ہمارے بیگ لوڈڈ نہیں چل رہے ہوں گے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں تو یوں بھر کر جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس نے جب سے پیدا کیا ہے اب تک بھوکا نہیں رکھا سلمان بھائی. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ دیکھ لیں کہ بھوکا رہ کر کتنی راتیں گزری ہیں اور بد ہضمی میں کروٹیں بدلتے ہوئے کتنی راتیں گزری ہیں، تو شاید وہ بد ہضمی کی کروٹیں بدلتی ہوئی راتیں زیادہ ہوں. زیادہ مل رہا ہے، زیادہ کھا رہے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا احساس کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملہ لکھا اور یہ صوفیہ کی عظیم تربیت کا صلہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ بچوں کو بتائیں کہ زیادہ کھانا جانوروں کا طریقہ ہے. یوں تو جملہ ایسا لگتا ہے یار یہ بچوں کو تو لوگ کہتے ہیں کھاؤ 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 کھاؤ، لیکن اس کھاؤ کھاؤ سے ہوتا کیا ہے کہ ساری زندگی کا فوکس کھانے میں ہی لگ جاتا ہے. پھر حلال و حرام کی قید کے بغیر ہی بندہ کھا رہا ہوتا ہے. کھاؤ دیکھ کر کھاؤ، حلال کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ. زیادہ کھاؤ گے تو وومٹ کرو گے، یہ بہتر نہیں ہے. کم کھاؤ یہ بہتر ہے. یعنی اس ایک جملے کو کہ زیادہ کھانا جانوروں کا طریقہ ہے، یہ جب جانور سے لنک ہو رہا ہوتا ہے تو شاید یوں لگے کہ یار یہ انسان کو اچھے بھلے جانور کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو اس انداز سے اگر بیان نہ کیا جائے نا، اس پہ جناب آپ چاندی کا ورق چڑھا کے بات بیان کر رہے ہوں، پھر وہ چاندی کے ورق کے ساتھ ساری مٹھائی کھا جائے بندہ اور پھر الٹیاں کرتا پھرے. اس سے بہتر یہ ہے کہ چاندی کا ورق ہٹا کر اس کو دکھا دو کہ حقیقت کیا ہے. مرحبا، اللہ برکت ہے. بڑی اچھی بات کی، رزق کی قدر کریں، شکر بھی کریں، صدقہ بھی دیں، اور مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے. اللہ کریم مل کر کھانے والوں پر رحمت کی نظر بھی فرماتا ہے، رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. تو مل کر کھانے کا بھی گھر میں کوئی مزاج اور انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں، میسیج لیتے ہیں. جی، میرا نام محمد اسماعیل اتاری، میں حیدرآباد سے ہوں. آج کا موضوع ہے برکت والے کام. تو اس کی طرف میرے بھی ایک ذہن میں تجویز آئی ہے کہ اس پہ بھی غور و خوض کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک تو نماز سے زیادہ تر تعداد جو ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی نماز سے بھی غافل ہے تھوڑی، اور ایک ہم لوگ اپنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کام کی شروعات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے برکت والے کاموں میں ہمیں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. عموماً گھریلو خواتین بھی جو ہوتی ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں پر بھی عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ خوب ان کے گھروں میں بھی اور کاموں میں بھی برکت عطا فرمائے. آمین. اور میری سلمان بھائی سے اور دیگر مبلغین سے ریکویسٹ ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیک برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نعت سنا دے. کالی زلفاں والا دکھی دینا دا سہارا. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. اور بہت اچھی توجہ دلائی اور بڑی اچھی بات آپ نے کی.
اور بالکل برکت ہے. بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کیا ملے گی؟ برکت ملے گی، اور اللہ آپ کے والد صاحب کی بے حساب بخشش فرمائے. آمین. جی کون؟ آج کا ٹاپک آپ کا ہے برکت والے کام. تو گھر میں اگر مدنی چینل چلتا رہے تو برکت ہی برکت رہے گی. اس حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائیں. ذکر اللہ ہوتا رہے گا، ذکر رسول ہوتا رہے گا، علم دین کا پیغام ملتا رہے گا، تو اس سے انشاءاللہ برکت اس کی اپنی ہوگی. انشاءاللہ زندگی میں برکت آئے گی اس سے تو انشاءاللہ. جی میرا نام علی رضا تاری ہے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. مرحبا. میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی. شاداب بھائی ہیں اسلام آباد سے، یا مرحبا. اور کلام ان کو سننا ہے. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، بے خود کیے دیتے ہیں. کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. مجھے اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. یہ کلام سننا ہے. غلام مصطفیٰ بھائی بہاری سے. مصطفیٰ خیر الورا ہو کلام سننا ہے. واہ سبحان اللہ. سرورے ہر دو سرا ہو. سبحان اللہ. مظفر گڑھ سے میسیج ہے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلا نہ سہارا کلام سنائے. ڈی ایم جمالی سے میسیج ہے. ڈیرہ مراد جمالی سے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہی ہے، ڈیرہ مراد جمالی. نعت خان اسلام بھائی یہ نعت سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. سبحان اللہ. گجرانوالا سے میسیج ہے. کلام سنائیں کونین دے والدہ گھر بار بڑا سونا. کنٹینیوسلی اس کی فرمائش آ رہی ہے اس کلام کی. اللہ برکت دے. اشفاق بھائی کی منقبت پڑھی ہوئی سنائیں. پیارا عطار ہے. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے رضا مدنی بھائی نے. اور کہاں سے؟ چھانگا مانگا سے. ارے واہ سبحان اللہ. چھانگا مانگا کا جنگل بھی ہمیں یاد آ رہا ہے. ہم نے پروگرام بھی ریکارڈ کرنا ہے، جنگلی زندگی. اللہ اکبر. اس پر بھی ہم نے ایک جو ہے نا وہ جنگل کی زندگی، جنگلی زندگی تو میں نے ویسے بول دیا اس کا، جنگل کی زندگی، اس پر بھی ہم پروگرام انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری بھی کی ہوئی ہے، کچھ چیزیں اس کی نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں ہم نے. جنگل کی زندگی خالد بھائی جی اس کی بھی اپنی باتیں، اللہ اکبر. اور کچھ چیزیں اس میں وہ ہیں کہ جو آپ کا اور میرا خواب ہو سکتا ہے، بلکہ شہر میں رہنے والوں کا تو خواب ہی ہوگا. آج کل دیکھیں ہر بندہ تو میں نے وہ بول دیا، لفظ میرے منہ سے نکل گیا ہے. آج کل دیکھیں ایک تعداد ہے جو شہد بیچ رہی ہے. شہد، اور سردی میں شہد لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا نا خواب ہی ہو سکتا ہے، تو پہلے میرے ذہن میں بھی یہی آیا. شہد ہی آیا آپ کے ذہن میں. تو خالص شہد خواب ہے، لیکن جو جنگل میں رہنے والے ہیں نا ان کو اس کی تعبیر مل جاتی ہے. چھتے سے شہد اتارنا یہ جنگل میں رہنے والے لوگوں کو بخوبی یہ آتا ہے. شہد کے علاوہ سلمان بھی جو پھل ہیں، میٹھے پھل، اور اوریجنل ان کی جو مٹھاس ہے، یا مرحبا سبحان اللہ. لوگوں کو خالد بھائی چھانگا مانگا میں جو میں نے شہتوت دیکھے ہیں نا، ایسے شہتوت میں نے اتنے رنگوں کے شہتوت نہیں دیکھے ابھی تک کہیں اور. اور یہ ریشم کی بالخصوص جو صنعت ہے ریشم کا کیڑے پالنے کی، اس میں بھی شہتوت کا کیا ہے ایک بڑا کردار ہے. کیونکہ ریشم کے پتے کیا کرتے ہیں، وہ شہتوت کھاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ریشم جو ہے وہ بنتا ہے اس سے. ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں جی، ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں شہتوت. ریشم کے کیڑے شہتوت کے پتے کھاتے ہیں. صحیح. بندے تو پھل کھاتے ہیں نا، شہتوت نہیں کھاتے. وہ ریشم کے کیڑے شہتوت نہیں، شہتوت کے پتے کھاتے ہیں. آپ کو ہے اس کی معلومات؟ ہم جب ایگریکلچر پڑھتے تھے تو اس میں ہم نے یہ ریشم کے کیڑوں کے بارے میں بھی پڑھا، جو ہے نا وہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ پڑھا ہوا ہے. تو بہرحال چھانگا مانگا میں ہمارے ولی دعوت اسلامی مولانا خالد مدنی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو خالد بھائی کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے جی، آپ دعا فرمائیں خیر سے ہو جائے. اور بھی چیزیں آج کل زندگی کے حوالے سے، ایک جو ہے وہ برفانی زندگی، یہ بھی ہمارا لائن اپ ہے کہ ہم نے کرنا ہے. ویسے موسم تو یہی ہے، ہو جانا چاہیے اس میں. تو جدول ہم کوشش کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. دعا فرمائیں آپ، اللہ اس میں آسانی جو ہے وہ عطا فرمائے اور خیر سے اور عافیت سے. کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی اویس بھائی کو بولیں کوئی پنجابی کلام بھی سنائیں. مرحبا جی، ٹھیک ہے جی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلام سنائیں. کون سا جی؟ راتیں بھی مدینے کی. مرحبا سبحان اللہ. کال لیتے ہیں.
حضور یہ کلام سنا دیجیے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا جی. میں علی رضا قاری عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں کلام کی فرمائش کرنی تھی. بلا لو پھر مجھے شاہ بہر و بر مدینے میں. ماشاء اللہ. یہاں میں میسیج دیکھ رہا ہوں، اس میں بھی اسی کلام کی فرمائش ہے. یہ کون ہیں جی؟ یہ اویس بھائی ہیں سیالکوٹ سے، انہوں نے میسیج کیا ہوا ہے. مرحبا جی. سلمان بھائی، آج آپ کے سلسلے میں آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اللہ برکت دے آپ کو. بہت شکریہ جی. عرفان بھائی ہیں میاں چنو سے. محمد ہمارے بڑی شان والے کلام سنا. ویس بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب تو نہ روک اے غنی عادات سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی عادات سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالی زلفاں والا دکھی دل دا
سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دسا کی مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے دسا کی مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں چوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جا ایک بستر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سب مدینہ دیکھیں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں صبح مکے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری سحری مکے میں ہو افطار میں طیبہ دیکھوں
سحری ماں کے میں ہو افطار میں طیبہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس آمین آمین آمین۔ اللہ مکہ مدینہ کی ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، برکت والے کام آج پروگرام میں ہمارا عنوان رہا اور اس پر بہت ساری گفتگو بھی ہوئی، اور ایک کام برکت والا آخری میں عرض کروں کہ استغفار کریں، یہ بھی برکت والا کام ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ پاک مشکلیں دور فرمائے گا۔ کوئی بھی پرابلم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو استغفار بندے کو جو ہے کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور امیر سنت نے شجرہ قادریہ تاریہ کے اندر بھی سید الاستغفار ہے، یہ بیان فرمایا ہے، اس کو بالخصوص جو آپ کے مریدین ہیں ان کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو یہاں سے آپ شجرہ قادریہ تاریہ سے سید الاستغفار ہے، اس کو بھی جو ہے وہ یاد کریں، اپنے معمول میں رکھیں، ورنہ کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، بے برکتی سے، اپنی نافرمانی سے اللہ ہمیں بچائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود اور سلام۔ سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی